ہاں گرداب گرداب تو کہنے نا کتھے کتھے گرداب بننا میڈا ہاں یہ بڑے علماء ماشاءاللہ خطیب بیٹھے ہیں تسی نہ آکھو کہ خطابت میں ہی جاننا بڑے بڑے ماشاءاللہ میرے تو زیادہ بولنے اچھا بولنے والے پر ہوں تسی ماں اچھا سمجھنے پہ ہوئے تہاڈی مہربانی معرہ ہوں ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر معرہ ہوں ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر عنایت ہے احبہ کی اگر اچھا سمجھتے ہیں تے گرداب کے وے مختلف چیزاں پانی ایک ہے گرداب ہے حباب ہے موجیں ہیں یہ سب اس کی شکلیں ہیں سورج ایک ہے اس کی کرن ہے اس کی تمازت ہے صفات مختلف ہیں کیا گرداب پانی نہیں کیا حباب پانی نہیں حباب کس کو کہتے ہیں بلبلہ بلبلہ کون سا ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی ہوا ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے پھوکا چاہ بننا ہے پانی اے پھوک چڑھنی آئے ہائے ہائے دیکھو جی اکبر الہآبادی آخیا کیا لوگ تھے کہتا ہے کہ ہستی ہی میری کیا ہے کہ ہو ان کا ہم سفر اوے حباب او بلبلے ہمیں بل بل کرنا پہ ہیں تیری ہستی کی ہی کیا ہے کہ موجہ نال تو سفر کریں وہ آکھیں اس واسطے کہ میں بھی پانی ہاں تے موج بھی پانی ہے میں موجہ نال ٹر ساں اے جناب بلبلے دعویٰ کیتا موجہ نال ٹر ساں او میں جو موجہ نے تو پیر ہونے موجہ تو ہیں جی ونیاں کہ تکو نا کہ اے جس لئے سمندر کشتی چلے نا چھوٹی چھوٹی اساں زورہ کہنے چھوٹی کشتی کمزور جی تے سفینہ وڈا ہونا ہے نہ اتنا ایک شیر یاد آ گیا میں عرض کی تھی حضور نی بارگاہ وچ تیرے بحر ثنا میں زورہ کے افکار کو ہم نے کملی والیا سمندر ناتچ اساں اپنی ماڑی جی کشتیاں زورق عربی میں چھوٹی جی ماڑی جی کشتی ہونی اے جڑے ساحل نے قریب اے کراچی جاؤ نا تے ساحلہ نے قریب جڑیاں ماڑیاں کشتیاں او وڈے سمندر نے تھپیڑے نے قابل نہیں ہونیاں اے میں چھوٹیاں اے کشتیاں مچھیاں نپنے ہونے نا تے نیڑے ساحل اساں زورق آنے اساں جے تسی پا چھوڑو 50-60 میل اگلے سمندر ہے تو اس تو ڈبڑا ہی ہے نا تو میں عرض کی تھی یا رسول اللہ بڑی سنا نے تنا سمندر ہے بہت بڑی تعریف ہے تیری نعت بیان کرنا یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے تیرے بحر ثنا میں زورق افکار کو ہم نے ہمارے فکر کی جی چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں نا چھوٹی ہیں جی ہم تو چھوٹی چھوٹی کشتیاں ساحل کیا ہیں نبوت کا ساحل کون سا ہے ولایت نبوت کا دریا سمندر جو بحر زخار ہے اس کا ساحل کیا ہے ولایت صالحیت نیکوکار ہونا ہم تو ساحلوں پر بولنے والے تھے اولیاء اللہ کی تعریف کرتے رہے ساری عمر آج نعت کے میدان میں قدم رکھا ہے کناروں پر بولتے رہے آج سمندر کی طرف چلے ہیں اور کشتی چھوٹی سی ہے زورق ہے فکر بھی کمزور ہے زورق بھی کمزور ہے سمندر بہت بڑا ہے بحر ناپیدا کنار ہے جس کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے تیرے بحر ثنا میں زورق افکار کو ہم نے تیرے بحر ثنا میں زورق
افکار کو ہم نے چلایا پڑھ کے بسم اللہ مجرے ہا و مرساہا. اور گئے تھے عرش پر وہ نیم شب شاید اسی خاطر. یہ شاعری بھی دیکھیے، شاعر آج کل بہت بنتے ہیں اور اپنے شعروں پر بڑے تنتے ہیں. یہ شعر بھی دیکھیے کہ گئے تھے نیم شب، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدھی رات معراج پر گئے. آدھی رات ہی نہ ٹائم ہے، 12 نہ ٹائم ہے. گئے تھے عرش پر وہ نیم شب شاید اسی خاطر. بشارت وسط قرآن میں ہے سبحان الذی اسرا. کملی والا محبوب ادھی راتی گیا معراج تے ادھے قرآن وچ اللہ ذکر کیتا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ادھی راتی گیا تے ادھے قرآن وچ ذکر کیتا. بشارت وسط قرآن میں ہے سبحان الذی اسرا. 10 کم 12 ہو گئے نا، ٹائم نیڑے یہ معراج والا تے اللہ تعالیٰ کملی والے معراج والے دے صدقے میرے بیان نو معراج دے رہے ہیں. بشارت وسط قرآن میں ہے سبحان الذی اسرا. چھپا لیجئے نصیر بے نوا کو اپنے دامن میں. چھپا لیجئے نصیر اپنے دامن میں. بعلم حیدر و صبر حسین و چادر زہرا. یا رسول اللہ نصیر جے گناہگاراں اپنے رحمت نی چادر وچ چھپا کے. کیوں ایویں چادر نہیں، فاطمہ الزہرا دی چادر دا واسطہ دیتا. بھائی ہو سکنا نا چادر میں کتھے پاؤں، میں تا کملی چھوٹی جی پانا، تُدہ میں کتھے چھپایا. یا رسول اللہ چادر زہرا فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی دی اس معصوم عصمت میں آپ چادر دے کسی کونے جمع میں چھپا چھوڑا. کہ عرض کی تھی موج ہے جی ہاں ہستی ہی تیری کیا ہے جو ہو ان کا ہم سفر. دعوے کرنا پہ سر چاہے پھوک نکل گئی او گئیاں موجاں. ہستی تینڈی اتنی تے مستی ایڈی. ہے ہستی اتنی تے مستی اتنی موجاں تے کچھ دیہڑ وقت تکڑنیاں نا. ہستی ہی تیری کیا ہے جو ہو ان کا ہم سفر. موجوں کا اے حباب نہ دے تو ابھر کے ساتھ. اے حباب سر تکڑے ہی پر ساتھ تنے وہ بڑے تیز ہن، وہ بڑیاں تیز ہن، انہوں نے منزلہ آگے ن تو انہوں نے ساتھ نہیں. سمندر سر تو بھی چاہیا ہے
یہ اسی مننے کہ تو اسی سمندر نی پیدائش ہے جس نی موج پیدائش ہے، جس نہ گرداب پیدائش ہے، لیکن تو پانی نے وچ جم کے تے موجاں نال کھیسر نہیں. خالی سمندر جمنے نال بندہ موجاں نال رفتار نہیں حاصل کر سکنا. موجاں تے گاٹا چاہ کے ٹرنیاں تینا تا گاٹا ہی اتنا کچھ ہے. خاندان ایک کے سارے دا ماں پیو پانی ہے، گرداب کا باپ بھی پانی ہے، حباب کا باپ بھی پانی ہے، موجوں کا باپ بھی پانی ہے. لیکن جنہ اتھے اللہ گاٹے دیتے نا تسی نال اپنے قد تکو اتنے تسانے قد دن. حباب تیرا اتنا قد ہے ہاں جی تے سا بھی مختصارے تے کم بھی کوئی نہیں. او موجاں کچھ تا کرنیاں نا، او تیلیاں وا کسی بننے بننے تے لانیاں نا. سمندر نہیں ہے جتنی غلاظتاں گند ہونے انہاں تھک کے باہر کڈنیاں. موجاں نہ تے کم ہے، او تا خدمت کرنیاں. تیرا کے کام میں ایویں پھوک جی آئی سر چایا تے گیا ختم، دوے سائچ ختم. تے صرف سمندر نہ وچ جمنے نال تو نخرا نہ کر. تیرے وچوں اوصاف نہیں جڑے گرداب وچن. گرداب کے آہنا ہے کہ بے طواف خیشتن در بز میں وصلش بارنیس. میں کہنے آنے صوفی کے کرنے اے پیر کے کر دین اے کے دس دین. قرآن تو موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں. یہ صوفی کیا بتاتے ہیں؟ درباروں میں ہم کیوں جائیں؟ آؤ میں بتاتا ہوں درباروں میں کیوں جائیں، ہم کیوں جاتے ہیں. کیا کیا کہ بے طواف خیش در بز میں وصالش بارنیس. اپنے وجود کے طواف کے بغیر، اپنے وجود کے طواف کے بغیر. ہیں جی عثمان ہارونی نے کیا تھا کہ بگرد مرکز خود صورت پرکار می رقصم. میں اپنے مرکز کے ارد گرد پرکار کی طرح پھر رہا ہوں. میں نے اپنی ذات کو مرکز بنایا ہوا ہے. جو اللہ نے مجھ میں صفات دی ہیں، مجھے میری ذات میں جو اپنی صفات کا ظہور فرمایا ہے اس کا طواف کر رہا ہوں، اس کو پہچان رہا ہوں، ان کی عزت کر رہا ہوں. کیونکہ وہ میری چیزیں ذاتی نہیں ہیں، وہ اللہ کی گفٹ ہیں، اللہ نے عطا کی ہیں. تو اللہ کی جو عطا ہے اس کا میں احترام کر رہا ہوں، اس کا طواف کر رہا ہوں. اپنے وجود کو ان صفات کے ارد گرد گھما رہا ہوں، صدقے اور قربان کر رہا ہوں. جی تو اس نے کہا صوفی کیا بتاتا ہے؟ عالم دین قرآن کا درس دیتا ہے، تفسیر بتاتا ہے، حدیث بتاتا ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک پیران پیر پیر دستگیر کیا بتاتا ہے کہ آؤ اپنا طواف کرو. اللہ نے جو تمہیں صفات دی ہیں ان کو دیکھو، اپنے غور پر، اپنے وجود پر غور کرو. تم خود ہو. جس منزل کی طرف تم روانہ ہو وہ منزل تم خود ہو، وہ منزل تمہارے اندر موجود ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. اوے باہر ڈھونڈنے والے ہو تو سنے اندر ہے، انے ہو تکو نا. بلے شاہ آنے صوفیاں، وہ صوفیاں نے تسی کلام سمجھو. جی بلے شاہ نے آخیا کہ میرا شو نگری وچ وسدا نہیں میں ہون سنیا. میرا شو، میرا مالک، میرا محبوب اس میرے وجود کی نگری میں بس رہا ہے. اور قرآن فرماتا ہے بلے شاہ کی اسی بات کو، وفی انفسکم افلا تبصرون.
لوٹ لے وہ دل حزین نہ کہیں، لوٹ لے وہ دل حزین نہ کہیں، آ چھپا لوں تجھے کہیں نہ کہیں، آ چھپا لوں تجھے کہیں۔ چھپا لوں تجھے کہیں نہ کہیں، آ چھپا لوں تجھے، اور ہر طرف اس کو ڈھونڈنے والے، ہر طرف اس کو ڈھونڈنے والے، ارے وہ چھپا ہو تیرے قریب نہ کہیں، ہر طرف اس کو ڈھونڈنے والے، ارے وہ چھپا ہو، وہ چھپا ہو، وہ چھپا ہو تیرے قریب، وہ تیرے نیڑے نہ چھپیا ہوئے، وفی انفسکم، وہ تساں نے اندر آمیں، تساں نے نفساں وچاں، افلا تبصرون، انے ہو تکنے نہیں ہو۔ صوفی جو جلوہ انسان کے اندر چھپا ہوا ہے نا، اس کا عرفان کراتا ہے، مدرس قرآن سکھاتا ہے، تفسیر کا علم بتاتا ہے، اور صوفی شیخ کامل پیران پیر معین الدین اجمیری جو مرشد کامل ہے، وہ اندر کا جو وہ چھپا ہوا ہے نا، وفی انفسکم، اس کا عرفان دیتا ہے کہ تم پہچانو اپنے آپ کو، طواف کرو، اپنے وجود کا طواف کرو، کیوں؟ وفی انفسکم، او تو تساں وچ ہے، تو اپنا طواف بھی خودی کی وجہ سے نہیں ہے، خدا کی وجہ سے ہے۔ اپنا طواف بھی خودی کی وجہ سے نہیں ہے، خدا کی وجہ سے ہے۔ قرآن جو کہتا ہے وفی انفسکم، تساں نے اندر آمیں وچ آ، افلا تبصرون، تم نہیں دیکھتے، قرآن پڑھتے ہو، حدیث سناتے ہو، لیکن یہ نہیں بتاتے وفی انفسکم تمہارے اندر ہے۔ عارف شیخ کامل مرشد کامل وہ عرفان بتاتا ہے، آؤ اندر ہے نا تمہارے، اور اندر کی چیز کو پہنچو۔ اب اندر کی چیز تحت جو دل میں چھپی ہوئی ہے، اندر ڈنگیاں جائیاں چڑی ہے، اتھوں کون آنے، لفظ تے نہیں کٹ سکنے بندے اس چیزاں، اس واسطے گرداب آکھیا میں خدمت کر سکوں ہے جی۔ صوفی آنا ہے کہ بے طواف خیش در بزم وصالش بار نیس، بے طواف خیش، اپنے ارد گرد طواف کرنے کے بغیر اس کی بزم میں بار نہیں مل سکتا۔ وہ اپنی محفل میں، اللہ اپنی محفل میں اس کو آنے نہیں دیتا جو اپنا طواف نہیں کرتا ہے جی۔ تو کیا ہے، یہی تو کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن رے، اپنا تو بن۔ تو کیا ہے، طواف بتاتے ہیں یہ کاملین اللہ کے مقبول، یہ طواف بتاتے ہیں۔
یہ طواف بتاتے اپنا طواف کرو. بگردم گرد میں خانہ ببوسوں پائے مستارا. بگردم گرد میں خانہ. اور شرف الدین کلندر پانی پتی کی آواز میں بول رہا ہوں میں. بگردے کعبہ کے گردم کے روئے یار من کعبہ کے روئے یار من کعبہ. یہ ظاہر بھی لوگ طواف کعبہ کرتے ہیں، جو حقیقت کا چہرہ دیکھنے کے متمنی ہیں وہ چہرہ یار دیکھتے ہیں. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اور وہ کعبے میں اور دیر میں بند نہیں ہے، جس طرف رخ کرو اسی کے جلوے ہیں. یہ آننا جناب صوفیاں کے آخیا میں قرآن نال پڑھنا پیا. دوستو صوفیاں نہیں تو لوگ ایویں تعریف کر چھوڑنے، ثابت کرنے نہیں. دوے لوگ اٹھ پے جناب کتھو بول رہے ہیں، صوفی صاحب کے بیان کر رہے ہیں. میں دس رہا نا قرآن بھی پڑھ رہا تے صوفی دی گل بھی دس رہا. یہ خطابت جو ہے اس کا مزہ آتا ہے. ہاں اس کا مزہ آتا ہے کہ صرف میں تعریف نہ کرو اللہ کے اولیاء کی. اللہ کے اولیاء کے نے جو باتیں کی ہیں، دوست سے ہٹ کر بات نہیں کرتا. اللہ کوئی بات اور کرے اور اس کے ولی اور کرے، یہ نہیں ہو سکتا. پھر دوستی کہاں کی ہے؟ تسی جناب بڑے فلانے دے دوست ہو، یار اور پہ گل کرنے تے تسی اور پہ گل کرنے ہو. او آکسی چنگے یار ہو بھائی. یار تو وہ ہے کہ بات ایک ہو. جس نے یار بنایا ہے، جو اس نے کہا ہے اس کے یار بھی وہی کہیں. میں ثابت کر رہا ہوں. یہ ظاہر بین جو ہیں یہ طواف کعبہ کرتے ہیں اور روئے یار من کعبہ، اور میرے یار کا جو چہرہ ہے وہ کعبہ ہے. دیکھیں آپ کو میں بتاتا ہوں اس کی دلیل کیا ہے. دلیل یہ ہے کہ کعبے کا طواف جو ہوتا ہے وہاں کعبے میں تو پتھر ہیں. کیا آپ پتھروں کو سجدہ دیتے ہیں؟ بڑے بڑے موحد، بڑے بڑے توحیدی وہاں جا کر سجدہ دیتے ہیں. کسے دیتے ہیں؟ پتھر کو نہیں، تجلی ذات کو دیتے ہیں. کیوں کہ کعبہ جو ہے، کعبے کی دیوار اور کعبے کا جو کوٹھا ہے، بیت ہے، گھر ہے، مسجود الیہ ہے، مسجود لہو نہیں ہے. اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کا سجدہ نہیں کرتے. اگر آپ پتھروں کو سجدہ کریں کہ ہم دیوار کعبہ کے پتھروں کو سجدہ کریں تو آپ بیت اللہ میں یقین جانیے وہیں مشرک ہو جائیں گے اور دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے. بس اللہ نے فرمایا ہے قبلۃً ترضاھا. ایک قبلہ ہے، یہ طرف ہے. قبلہ میں نے طرف ہوتا ہے. قبلۃً بھائی اس کو سجدہ کرو. کیوں؟ اب سب سننا، اس کو سجدہ کرو کیوں؟ اس لیے کہ ایک قبلہ ہے، میں نے بتا دیا طرف یہ ہے، یہ طرف کو سجدہ کرو. اور پھر اس لیے سجدہ کرو کہ ترضاھا یہ محمد کا رضا یافتہ کعبہ ہے. ایک تو اس لیے کرو کہ میں تمہیں طرف بتا رہا ہوں، ایک یہ ہے کہ یہ محمد کا رضا یافتہ تھا کعبہ ہے، محمد کا مانگا ہوا کعبہ ہے. ایک منٹ بھائی، کوئی مجھ پر فتویٰ نہ لگائے، میں اس کا جواب بھی دوں گا. اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو میں جواب بھی دوں گا. ہاں یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. ہاتھ کنگن کو عرصی کیا، یہ کوئی بات ہوئی کہ میں ایسی بات کہہ جاؤں جس کا جواب میں نہ دے سکوں؟ اللہ کے فضل سے دوں گا جواب.
ایک اور بات کہہ رہا ہوں مفتی صاحب، میں نے کیا گزارش کی کہ اس کی طرف قبلتن، اس کی طرف کرو، طرف کو ہم سجدہ کرتے ہیں، قبلہ میں نے طرف، تو جس طرف اطراف جو ہیں کعبے کے چاروں طرف جو رخ ہیں ان کو سجدہ ہوتا ہے، طرف کو، اور طرف محسوس مبصر نہیں ہے۔ کیا آپ طرف کو چھو سکتے ہیں؟ پکڑ سکتے ہیں؟ کعبے کو تو چھو سکتے ہیں، طرف کو؟ تو اللہ نے کہا کہ قبلتن ترداہا، اے محمد جس طرف کو تو پسند کرے گا اس طرف کو میں مسجود بنا دوں گا۔ تو طرف تو چھوئی نہیں جاتی، کعبہ چھوا جاتا ہے، کعبہ طرف تو نہیں ہے، کعبہ اس طرف کی زد میں ہے۔ کعبہ اس کا مشار الیہ ہے، اس کی طرف ہے، سمجھ آئی؟ تو کیا ہے اس طرف کو، طرف جو ہے وہ محسوس مبصر نہیں ہے، طرف کو آپ پکڑ نہیں سکتے، غلاف کعبہ کو پکڑ سکتے ہیں، کعبے کے پتھروں کو پکڑ سکتے ہیں، استلام کر سکتے ہیں، آپ حجر اسود کو چوم سکتے ہیں، لیکن طرف کو نہیں چوم سکتے۔ اللہ نے کہا ہے کہ طرف کو سجدہ کرو، قبلتن۔ شطر کا معنی بھی طرف ہے، فول وجہک شطر المسجد الحرام، ہاں جی، سجدہ کرو طرف، اتھو تسی سجدہ کرنے ہو کعبے ہیں تساں نظر آنا ہے، طرف ہی سجدہ کرنے ہو نا۔ ایک منٹ سنو سنیو گل سنو، ہن گل نقطہ عروج تھی آ گئی نے، گل غور نال سنیو۔ میں گل کر رہا کہ قبلتن ترداہا، قبلتن جس طرف ہاں میں آخیا ایسا سجدہ کرو، سجدہ کر رہے ہو، ہے جی؟ تے اصل میں وچ کے وے ترداہا، جس طرف کو تو چاہتا ہے۔ فتوی نہ لگاؤ مولویو، گل میں کرو لگانے بڑی اچھی تے جواب ہی دے سن، جواب تسی بھی کڈے ہو، پہلے سوال سوچو جی کدی ہو سکیا نہیں تے۔ ترداہا قبلہ کی طرف سجدہ کرو، قبلہ رخ ہے جی، طرف کو سجدہ کیوں ترداہا؟ وہ بھی اس لیے کہ تو چاہتا ہے، مطلب رضائے محمد کو دوسری لفظوں میں سجدہ کیا جا رہا ہے جی۔ رضائے محمد کو چھوا نہیں جا سکتا، سنو، رضائے محمد ہاتھ نہیں لا سکنا بندہ، رضائے محمد کو نظر آنی، جو رسول اللہ چاہنے لو نظر آنی شاید نہیں، وہ نہ چھوئی جا سکتی ہے نہ پکڑی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کعبے کی طرف نہ چھوئی جا سکتی ہے نہ پکڑی جا سکتی ہے۔ تے سجدہ اللہ نے قبلے در کرو، طرف در کرو، ادھر کرو، اینج اللہ اکبر، اگے ہزار مسافتن دیواران پہاڑن، لیکن طرف دار نماز ہو بھی نہیں کہ نہیں ہو گئی نا، تے طرف ہی سجدہ کرنے ہو نا۔ کیوں طرف سجدہ کرنے ہو؟ یہ بھی کدے دیکھا نے؟ اوے علماء اہل سنت کبھی غور فرمایا ہے؟ مجھے تو آپ کہتے ہیں کہ میں وہابیوں کی وہ طرفداری کرتا ہوں، توحید بیان کرتا ہوں، آئیے میں مقام رضائے مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں۔ قبلتن ترداہا، جس طرف تم راضی ہو سے، تو کیوں؟ تو رضائے مصطفیٰ بھی اس طرف میں شامل ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو اگر ایک آدھا ایک طرف کو سجدہ ہو رہا ہے تو دوسری آدھے کو رضائے مصطفیٰ کو بھی سجدہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، اس نامہ جواب دیو، کدے اعتراض ہے نا
تے میں اپنی جائی بیساں تے آیو میں نہیں جائی تے پھر تساں میں آنساں اپنی جائی. ہاں جی تو کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ طرف تو سجدہ ہے. تو اس لیے ابو علی کلندر نے کہا کہ بگردے کعبہ کے گردوں کے روئے یار من کعبہ بگردم گردے میں خانہ ببوسم پائے مستارا بگردوں گردے میں خانہ بگردم گردے میں خانہ ببوسم پائے مستارا. تو اصل میں جو ذات کے جلوے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اصل نماز ان کی ہے. صلاۃ فی صلاۃ دائم، وہ ہمیشہ کی نماز میں ہیں. سمجھ آئی؟ تے اے لوگ کے آنن وفی انفسکم تساں نے اندر ہے. میرا شو نگری وچ وسدا نہیں، میں ہون سنیا ماں تو ہون پتہ لگا انہاں صوفیاں دسیا کہ تے اندر نے. مولوی بیچارے ترجمہ کرنے رہے اندر نہیں گالا پہنچ سکے. ہیں جی تے انہاں صوفیاں دسیا آ کے، کیونکہ مولوی پریکٹس اپنے وجود پر نہیں کرتا، وہ اپنے وجود کو کعبہ نہیں بناتا، وہ کہتا ہے یہ شرک ہے. بھائی شرک کس طرح ہے؟ اللہ فرماتا ہے وفی انفسکم، اندر تا میں وہاں تے ہون بھی شرک ہے. اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں کعبے میں ہوں. دسیا اللہ جی میں کعبے وچ وڑیا ہاں؟ نہیں، طرف ہے، تجلی ہے، پہ رہی ہے، حکم ہے، حکم سجدہ کر رہے ہو، حکم سجدہ کر رہے ہو. لیکن انسان واسطے فرمایا انسان واسطے او بندہ مومن وفی انفسکم، تساں نے اندر ہے. تے ہون کسی نہ طواف کرو جس نے اندر ہوئے. تو ہر انسان کامل کا وجود مطاف ہوا کہ نہیں؟ تو وہ اپنے ارد گرد طواف کرتے ہیں. طواف کرتے ہیں کیوں؟ کہ اپنے طواف وجود کے طواف کے بغیر اس کی بزم وصال میں بار نہیں مل سکتا، بارگاہ میں باریابی نہیں مل سکتی. کیوں؟ در دلے دریا مگر گرداب راہ وا کند. موج بھی رہ گئی، اے ستی رقص ہونا ہے، اسنا رقص ستی نچنیے اتے اتے اساں کے پتہ تلے کے حباب را منہ وڈیا اے دوے سائے پھوک نکل گئی، ایک ہی سا کدا دوے چ نکل گئی. ہیں جی موجاں کدے ادھر آئیاں کدے ادھر گئیاں، اپنی ڈیوٹیاں دیتیاں. ہن ایک گرداب ہے او آ گیا ہے، اسے انج چکر لانا شروع کیتا، انج انج اپنا طواف. ہیں جی طواف کرنا شروع کیتا. تے یاد رکھو پوچھ لو پانی والے کو جڑے پانی سمجھنے تے گرداب نے ڈبے امی لوڑو. گرداب نہ ڈبیا یا تیلا بھی نہیں نکلنا باہر. اے ہنج چکر دینا نا جس ویلے تے تیلے جو کچھ ہونا اے انج کر کے تے سمندر نی تہ وچ کھڑنا تلے اور دسنا کہ اپنا طواف کر تے ذات دے عرفان دے سمندر دی تہ وچ پہنچ جا. اوے پانی اپنا طواف کر کے تیلیاں واں ککھاں واں
تہ وچ پہنچا چھوڑنا تے انسان وفی انفسکم تے اندر بھی میں ہاں اور کوئی نہیں, میرا غیر نہیں, میرا شریک کوئی نہیں ہے. تو اپنا طواف کر گویا تو میرا طواف کرے گا کیونکہ اندر میں ہاں. طواف کر سے تے آ تینو ذات و صفات دا پتہ لگ سی. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر کے مفاہیم کا تجھے پتہ چلے گا. تو یہ پتہ چلے گا. یہ ہے صوفیوں کا چکر. اے صوفیاں نا اے چکر نے جڑے آنے نا جی صوفیوں کا کیا چکر ہے, پیران دا کیا چکر ہے. او میں چکر والے پیرانی بات نہیں کر رہا, میں پیران پیر کی بات کر رہا ہوں اور اس کے وزیر پیر مہر علی شاہ کی بات کر رہا ہوں. پکھیاں پھیر چھوڑو, سمجھ آئی. تو میں اصلی پیروں کی بات کر رہا ہوں ہے جی کہ جیڑا اپنا طواف دسنے. آؤ ایتھے آؤ تے میں اسی تساں اتھے کھڑساں, ایتھے آؤ تے اتھے کھڑساں نے. وہ پنجابی نہ مزہ بھی کرنو, لوگ مجھے منع کرتے ہیں پنجابی نہ بولیں. جو لوگ جو اردو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے. میں اس لیے مجبوراً آج بول رہا ہوں. سمجھ آئی نا, مزہ پنجابی چ بھی آنا ہے. بہرحال تو مطلب ہے کہ تسی ایتھے آؤ تے میں اتھے کھڑساں. اتھے پہنچنے واسطے ایتھے آنا ضروری ہے. فاروق صاحب کیوں اتھے آنا ضروری ہے کہ اسی جے ولیاں اسی جے سنگیاں اس نے سنگیاں بیٹھے تے منزل محبوب اساں پتہ ہے یا انہاں پتہ ہے جنہاں کدے محبوب نہیں شکل ہی نہیں ویکھی, صفت ہی نہیں ویکھی, گل ہی نہیں کدے کیتی. سنگی تو وہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے دوستی کا اگر حق نہیں ادا کیا تو اس کے راستے میں چلے ہیں, تکلیفیں اٹھائی ہیں جی. اور ایک دنیا گواہ ہے ہمارے کردار پر, ہماری جو خدمات دینیہ ہیں ان پر گواہ ہے, ایک زمانہ گواہ ہے. ساری دنیا کا دل تو جھوٹ نہیں بولتا. 4 دشمن وہ تو بولتے ہیں, وہ تو اللہ کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے, ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے. ولی دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی جو اتھے کھڑنے والے اتھے نہ راہ دسنے والے. ولی تاں بڑے نا جے اتھے پہلے پہنچے انتہاں تے جیڑا پہلے منزل تک آیا ہوئے وہ جلدی کھڑنا ہونا ہے. جڑا کار پہلے تک آیا ہوئے وہ جلدی کھڑنا ہے, آسانی نال کھڑنا ہے. اے معلم تسی کیوں پکڑنے ہو, اے شرک ہے معلم پکڑنا. معلم وسیلہ نہیں ہے. اور پیسے بھی تساں کو لکنا ہے جی. معلم پیسے بھی لیتا ہے, فیس بھی لیتا ہے, بعض دفعہ فیس بھی نہیں دکھاتا, فیس لے لیتا ہے. تو لے جاتا ہے منزل کی طرف کیونکہ منزل اس نے دیکھی ہوتی ہے, راستے سے آشنا ہے, وہ آپ کو لے جاتا ہے, پہنچاتا ہے, فیس لیتا ہے. پہلے دیکھی ہوئی ہے. جیسے جو کبھی گیا ہی نہیں اس کو آپ کیوں نہیں معلم بناتے؟ جی اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الحالکین. آکھیا کان جس قوم نہ رہنما ہوئے نا کالا کان تے اے ڈنگراں اوتھے سٹی قبرستاناں وچ ونج کے کدھرے جی تے اے جناب سٹی آپ بھی ساری عمر
ٹیرا تے ہی چونج مارنا سیاح کیڈا تے گوئے چونجو نہیں سی سیاح کیڈا سارے پرندیاں تسی مار سکنے ہو کائیاں کوئی کوئی مار سکنا ہے لیکن چونج جناب گوئے وچ گندگی وچ ہیں جی تے انہاں سیاحیاں کو لوگ بچے ہو اللہ نہ واسطہ نے اے جڑے بہوں سیانے نا ضرورت تو زیادہ جڑے آنن اوے جالیاں لپٹ کے کیوں رونے ہو ہیں جی آج سکھ طرح دی شروع ہوندی ہے تے کیوں نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اے جھڑیاں کیوں لگیاں پوچھنے نہ تھا کولوں نینا لائیاں کیوں جھڑیاں ہو تساں چنگے پلے بیٹھے ہو کیوں ہو گیا کیوں روندے ہو اے سوال کرنے نا او سیانے نا سیانے بندے رونے تے نہیں ہونے نا چلے رونے ہونے سیانے رونے تے نہیں ہونے چلے رونے ہونے جڑے دیوانے ہون ہیں جی دیوانہ شدم در آرزویت دیوانہ شدم در آرزویت دیوانہ شدم در آرزویت اے چشم ہما جہاں بسویت ساری دنیا نہ چہرہ تیرے دارے میں تیری ذات اور صفات کا دیوانہ ہو گیا ہوں انہاں سیاحیاں کو لوگ بچیو اس کملی والے دے عشق چ رویو جس وچ میرے دادے آکھیا اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں انہاں چڑیاں نہ ایک مقام ہے اے قیامت والے دن اے پھل جھڑیاں بنسن اے پھل جھڑیاں بنسن جڑیاں اج جھڑیاں نہ اے کل پھل جھڑیاں بنسن اے قبر پھل جڑیاں بنسن تے تیری قبر جڑیے او جگمگا ویسی روشن ہو ویسی اس واسطے رو یاد رسول دے وچ جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب آکھیا اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں ہن میں سمیٹ رہا گفتگو ہاں گل سمجھ آئی نا تو ذات کا سورج کی ذات کا شعاع جو ہے کرن عین بھی ہے اور غیر بھی ہے موج حباب اور گرداب پانی کا عین بھی ہے اور غیر بھی ہے عین اس لیے ہے کہ پانی ہی ہے اور غیر اس لیے ہے کہ ایک حباب ہے ایک موج ہے ایک گرداب ہے نام مختلف ہیں سمجھ آئی نا اسی طرح غیر اللہ غیر ہے سنو بڑے غور میں اپنے سامعین کو بڑے عمیق اور دقیق نقطے پر لا رہا ہوں کہ غیر جو ہے اللہ کے سوا نبی ہوں ولی ہوں غوث ہوں کتب ہوں ابدال ہوں اوتاد ہوں افراد ہوں نجبا ہوں صالحین ہوں شہداء ہوں جتنا طبقہ ہے یہ سب غیر اللہ ہیں اللہ نہیں ہے جس طرح کرن سورج نہیں ہے نہیں ہے موج 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 ہے لیکن سمندر نہیں ہے سمندر پر سمندر کا اطلاق ہوتا ہے موج کا اطلاق نہیں ہوتا کبھی آپ نے سمندر کو موج کہا ہے کون بے وقوف ہے جو سمندر کو موج کہے جو سمندر کو حباب کہے جو سمندر کو گرداب کہے سمندر سمندر ہے جب کوئی شکل نہ ہو عالم ہویت محضا ہو درجہ اطلاق ہو درجہ تنزیہ ہو تو وہ سمندر ہے سکوت ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی موج سر اٹھاتی ہے نہ کوئی گرداب چکر میں ہے کیونکہ سکوت ہے جی سمندر ہے سکتے میں ہے ہیبت ہے اس کی ہیبت اس کی وجاہت جو ہے اس کا روب ہوتا ہے اور جب وہ جلوے میں آ جائے جب وہ سمندر ہونا بتانا شروع کرے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق تے میں سمندر ہاں میں خزانہ ہاں چھپیا آیا فرمایا حدیث قدسی
فخری صاحب سنے ہو, نیندر آئی نے؟ ہاں. تو میں چھپا ہوا خزانہ تھا, فاحببت ان اعرفا, میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق, میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اب مخلوق کو اپنی صفات کا ظہور دے دیا. کسی میں ہادی کا ظہور ہے, کسی میں مضل کا ظہور ہے, کسی کو ضرر دے رہا ہے, کسی کو فائدہ دے رہا ہے, کسی کو گمراہ کر رہا ہے, کسی کو ہدایت دے رہا ہے, کسی کو زندگی دے رہا ہے, کسی کو موت دے رہا ہے, کسی سے چھین رہا ہے, کسی کو دے رہا ہے. صفات کا ظہور ہے. پوری کائنات اللہ کی صفات کا ظہور ہے. تو اللہ نہ ہوا نا, بندہ تو اللہ نہیں, بندہ بندہ رہا, خدا نہ ہوا. لیکن کیا ہے, اس کی صفات اسی کی دی ہوئی ہیں. جس طرح سورج اپنی کرن کو صفت دے کر بھیجتا ہے نیچے جاؤ, سورج, مفتی صاحب ادب تھکتے نہیں گئے, ادب تک کو نظر بولو نا. سورج اپنی ایک ایک کرن کو اپنا سفیر بنا کر بیٹھتا ہے, جاؤ میرے وجود کا ظہور کرو, کائنات والوں کو بتاؤ کہ مجھ میں تمازت بھی ہے, مجھ میں روشنی بھی ہے, میں روشنی بھی دیتا ہوں. دور رہتا ہے اور اپنی صفات کے ذریعے پہنچتا ہے, مخلوق کو بتاتا ہے کہ میں ہوں. ہر بندہ صبح کرن کا انتظار کرتا ہے کہ نہیں؟ الیس الصبح بقریب, ہر بندہ آنا صبح قریب نہیں ہوئی. کیوں انتظار کرتے ہو؟ کارخانہ حیات نظام صبح ونجنا کما تے ونجنا, ہزار دنیا نے کم. کرن کا کیوں انتظار کرتے ہو؟ کہ ابھی اس کی روشنی کا سفیر نہیں آیا, سفیر نہیں آیا ابھی, ہیں جی. تو اللہ نے اسی پہلے سفیر کی قسم اٹھا کر کہا, واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم. اور اس سانس لینے والی صبح کی قسم جو اپنے رات کے پیٹ سے پہلی کرن کو جنم دیتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سفیر پہنچا, لوگاں پتہ لگ گیا جی اے وے, پیغام سورج نے پہنچایا, پیغام سورج نے بھیجا, ساری دیہڑی بھیجنا ہے. آج کل پیغام بڑے تیز ہوئے, سخت ہوئے ہے جی. تے پھر بھی کرنوں کا ہم احترام کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں. فصلیں ہماری پکتی ہیں, فصلیں پکتی ہیں, تغیرات ہوتے ہیں موسموں میں, اور درخت پھلتے ہیں, پھولتے ہیں. پورا نظام کائنات سورج کا مرہون منت کر دیا اللہ نے, ہم انتظار کرتے ہیں اس کا. تو اس کی صفات کا مظہر سمجھتے ہیں ہر کرن کو, کہ سورج نہیں ہے لیکن صفتیں وہی ہیں, اس میں سفیر ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا, جو عیسیٰ نے کہا نا, انی اخلق لکم طیرن من الطین کہیات الطیر, میں پیدا کرساں تساں واسطے. تساں نے سامنے آ تک کنو, کیوں کہ میں بھی اس کی صفات کا مظہر ہوں. اللہ نہیں ہوں, غیر ہوں. لیکن کرن کی مثال دیکھ لیجئے, مجھ میں بھی وہی گرمی ہے, مجھ میں بھی وہی شان ہے. ابھی تمہارے سامنے سب کچھ کر کے دکھاؤں گا. اخلق لکم, غیر ہوں لیکن اپنا ہوں, وہ غیر نہیں ہوں. ہے جی, کر کے دکھاؤں گا. پھر اور وہ اس کا کام کیا ہے؟ غیب کی خبریں دیتا ہے, عالم الغیب والشہادہ ہے. میں بھی وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, جو اپنے گھروں میں چھپا کر رکھتے ہو, ذخیرہ اندوزی کر رکھی ہے تم نے. پہ یہ چیز کاٹو سی تے ویسی زیادہ پیسے نہیں بیچساں. اے ذخیرہ اندوز لوگ جڑے ہونے دکاندار, انہوں نے بھی اشارہ کر گئے نا جی. اے بھی نبیاں پتایا کہ 14 سال محمد مصطفیٰ نے امت نے ایسے لوگ بھی ہو سن جڑے ذخیرہ اندوزی کر سن. وما تدخرون فی بیوتکم, عیسیٰ میں پتایا تے حضور نہیں پتا. ہوش کرو,
ٹھیک ہے. اچھا پھر گل ہوئی ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تسی ایمان والے ہو نا تو انہاں چ بڑیاں نشانیاں. ہن تسی دسو جناب کہ چلو یہ تو قرآن ہے. میں اپنے مولویاں مخاطب کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ بڑی اولیاء اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، مگر کسی ثبوت کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں نا. ڈھنگ بات کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، بات کرنے کی ادا ہوتی ہے، نکھتے گل بھی صدا ہوتی ہے. گل کرنے نا ٹانگ ہونا ہے. اے پھل بھی گل کرنا نا باغ وچ. کدے پھل اتنا منہ تو تکنے سونا پھولنا، لیکن کدے منہ ہے اسا بولنا تو کہنے نہیں. وہ جڑی خوشبو بھیجنا ہے نا تساں نے نکاں تک وہ دسنا ہے کہ میں اے ویکھا نے. وہ بھی گل کرنا ہے، خوشبو بھیج کے گل کرنا ہے. تے گل تو سونی کرو، کوئی چج نہیں گل کرو. بزرگاں دی تعریف کرنے ہو تے ایویں اللہ نال ونج ملانے ہو، ایویں اللہ دی صفات وچ تسی شریک کرنے ہو. یہ غلط بات ہے. سنو کسی ڈھنگ کی بات کیا کرو. میں اب دلیل دیتا ہوں آپ کو. آئیے اب میں ولایت کے نقطے پر آیا. نبوت میں نے بیان کر دی، اب ولایت کا نقطہ دیکھیے. جی تو اللہ نے فرمایا یہ تو نبیاں واسطے فرمایا نا. ہوں جناب معترض آکسی کہ جناب یہ تو نبیاں واسطے فرمایا سو قرآن تے اثر ایمان ہے تے تسی دسو جڑے تسی بزرگاں دیاں کرامتاں تے غوث پاک تے قدم قدم تے کرامت دسی ہے او تا کرامتاں نہ سردار ہے تے اے کتھوں کہنا ہو؟ انہاں نے ثبوت دیو. لوگ جناب داؤد علیہ السلام نو قصہ بیان کرنے اس تے بھی اعتراض بات کرنے. میں وہ نہیں کروں لگا، میں اپنی دلیل پیش کرنا. میں پٹیاں پاٹیاں یا مولویاں چھوٹیاں چھوٹیاں یا دلیلاں نہ دینا، میں اپنی دلیل دینا. اللہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. میں پوچھ سکتا ہوں ان لوگوں سے میں سوال کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں جو صوفیاء کرام کو نہیں مانتے، جو طبقہ صلحاء کو نہیں مانتے. میں اس لیے نہیں کہ میں ایک اچھے طبقے کے گھر میں پیدا ہوا اپنے بزرگوں کو منوانا چاہتا ہوں. آپ کو منت سماجت نہیں کرتا میں، نہ مانے آپ، لیکن قرآن کی بات مانے. جو میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے قرآن پیش کیا ہے اور اس پر میں اب بات کروں گا، بحث کروں گا. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. من عموم کے لیے ہے. یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، مدرسین بھی بیٹھے ہیں. من عموم کے لیے ہے. جس بندے عموم نہ کہ میں نے گراما نے بیٹھے نہ سنے. پھر بعد میں سرور آکسی کہ گل نہیں سمجھ آئی. میں گل سمجھا سا انشاءاللہ گل وچ لیسی بندے نے، پاویں بادیے والے نے، پاویں میرے والے نے، پاویں گولڑے والے نے، پاویں گجر خان والے نے. جڑا جتھے بیٹھا ہے ہاں جی رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے. اسے چلو سے پلا دی، اسے پیمانے سے. اساں پتہ ہے جس ادا نال گل کرنی ہے، اساں بھی بڑی بڑی ادا نال عطا کیتا نا.
میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں، میں خانہ لوٹے اور منہ بنا کے نہ پاؤ، خوش ہو کے پاؤ. اتنے لوٹے والا کوئی بھی نہیں، یہ سارے نمازاں والے نے. میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں، میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں. ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے، ہر رنگ کی. اوے میرے علی دے کار میں پیدا ہویا تے ماں رنگ نہیں دیتا سی، ماں تا ڈاڈا رنگیا سی. ایسا رنگیا سی کہ چنگیا چنگیا نے رنگ اڑا کے رکھ چھوڑے تھے. دیدہ حق بھی دیکھ ذرا کیا عالم یزلی کے جلوے ہیں. اے دیدہ حق بھی دیکھ ذرا کیا عالم یزلی کے جلوے ہیں. اور در پردہ حضرت مہر علی سرکار علی کے جلوے ہیں. در پردہ حضرت مہر علی سرکار علی کے انوار کے چشمے کھلتے ہیں، دل زنگالودہ دھلتے ہیں. انوار کے چشمے کھلتے ہیں، دل زنگالودہ. ارے وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں، وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں. کیا مہر علی کے جلوے ہیں، وہ شمس سے مل. وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں. دیکھا میں نے کہا کہ شمس نہیں ہے، وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں. ارے وہ شمس سے، شمس الدین سیالوی نہیں ہے، وہ تو میرے علی کا پیر ہے، لیکن وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں. کیا میرے علی کے وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں، انوار کے چشمے کھلتے ہیں، دل زنگالودہ دھلتے ہیں. ارے دل زنگالودہ دھلتے ہیں، ارے دل زنگالودہ. اور وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں. ارے دیکھو وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں. کیا مہر علی کے، ارے کیا میرے علی
کیا میرے علی کے، اور کیا میرے علی کے جلوے ہیں، کیا میرے علی کے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کیا میرے علی کے، کیا میرے علی کے جلوے اور کیا میرے علی کے